ادھر سے یہ چلی، ادھر سے وہ اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ بس جیسے ہی لوگوں کی بھیڑ سے نکلی تو اس کے پاس جا کر کہنے لگے، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے بنا دیکھے کہا، نہیں رہنے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا، نہیں میں پیسے نہیں لوں گا۔ کہنے لگی، پھر تم مجھے کل لوگوں کے سامنے ذلیل کرو گے کہ میں نے تمہیں کچھ دیا نہیں۔ کہا، نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ اس زمانے میں رہتی تھی جہاں دوسروں کی مدد کرنے کا رواج نہیں تھا۔ جب اسے گھر چھوڑ کر واپس جانے لگے تو اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا، محمد۔ وہ چونک گئی۔ کہا، تم وہی محمد ہو نا جسے لوگ دیوانہ اور جادوگر کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اسی کی ہو جاتی ہے؟ کہا، ہاں میں وہی محمد ہوں۔ تو بولی، پھر تم نے اتنی طاقت ہونے کے باوجود میری مدد کیوں کی؟ مجھ پر ترس کھا کر؟ کہا، نہیں۔ کہا، مجھ سے کوئی کام تھا؟ کہا، نہیں۔ تو پوچھنے لگی، یہاں تو کوئی بلا وجہ کسی کی مدد نہیں کرتا، تو پھر تم نے اپنا کام چھوڑ کر میرا سامان اٹھا کر مجھے گھر تک کیوں چھوڑنے آئے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے مالک کا حکم ہے، جب کسی محتاج کو دیکھو تو اس کی تکلیف دور کرو۔ بس میں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو کہنے لگی، تیرا مالک کتنا اچھا ہے کہ اسے لوگوں کا اتنا خیال ہے کہ اس نے تیرے جیسے خوبصورت جوانوں کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے رکھا ہے، اور وہ بھی بنا اجرت کے۔ کون ہے تیرا مالک؟ میں تو مکے کے سب سرداروں کو جانتی ہوں، اتنا مہربان تو کوئی بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا، میرا مالک سارے جہانوں کا خدا ہے، جو اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو مجھے اپنا مالک مانتا ہے وہ بھی میرے بندوں سے پیار کرے۔ بس میں تو اسی کی محبت میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ میرے تو بہت سے خدا ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی میری مدد کے لیے کسی کو نہیں بھیجا۔ میں تمہارے خدا کو تو نہیں جانتی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ جس خدا کے بندے اتنے مہربان ہیں، پتہ نہیں وہ خود کیسا ہوگا۔ کیا مجھے اپنے خدا کا غلام نہیں بناؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے تو اس نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کے بندوں سے اس کی ملاقات کراؤں۔ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بندے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور اللہ سے دور بھی کر دیتے ہیں۔ اگر کسی پر کبھی کسی نے رحم ہی نہیں کیا تو وہ خدا کے رحیم اور رحمان ہونے پر عقیدہ تو رکھ لے گا، لیکن ایمان نہیں، کیونکہ اس نے کبھی رحم دیکھا ہی نہیں۔ اگر کبھی کسی کی خطا معاف ہی نہیں ہوئی تو وہ یہ کیسے جان پائے گا کہ ہر بار غلطی پر سزا نہیں ملتی، کبھی معافی بھی مل جایا کرتی ہے۔ جو تصویر خدا کی کسی کے اچھے عمل سے دل میں بنتی ہے وہ کبھی نہیں مٹتی، ورنہ لوگ تو کئی سال عبادت کرنے کے باوجود بھی اپنے دل میں اللہ کی تصویر نہیں بنا پاتے۔ اسی لیے رسول اللہ کو دیکھ کر لوگ اللہ کے ہو جاتے تھے کہ جس کا پیغام پہنچانے والا ایسا ہے تو اللہ جانے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ وہ جس نے فقط 23 سالوں کے عرصہ میں لوگوں کے دلوں میں خدا کی ایسی تصویر نقش کر ڈالی کہ اب تک قائم ہے۔ وہ جو پتھر کھا کر بھی دعا دیتے تھے کہ لوگ خطا کرنے کے بعد بھی توبہ کی طرف واپس آ سکیں، وہ برے کے ساتھ بھلا کر دیتے تھے کہ اگر کوئی گناہ کے بعد لوٹ کر آنا چاہے تو اسے یاد رہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ جو بادشاہ ہونے کے باوجود عام آدمی کی زندگی گزار کر صرف یہ سکھانا چاہتے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کی بخشش مانگنے والے نبی کے چاہنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی نبی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے اس کی امت کو ستاتے پھریں۔ اور اوپر سے ظلم تو یہ ہے کہ دونوں ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اسی رسول کی خاطر ایک قاتل بن جاتا ہے اور دوسرا مقتول۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ اسی رسول کی امت پھر یہ فیصلہ نہیں کر پاتی
کہ قاتل شہید ہے کہ مقتول؟ آخر کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہمیں اس خدا کی پہچان کروائی جاتی ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس خدا کی نہیں جس کی بندگی کی جانی چاہیے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ اس دور میں بھی کوئی ایسا ہم نام محمد ہمیں بھی عطا کر دے جو اللہ کی پہچان ویسے ہی کرا دے جیسے محمد مصطفیٰ نے کرائی تھی۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔